بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع علامہ اقبال کی مشہور غزل ہے۔ یہ غزل او لیول کے نئے نصاب میں بھی شامل ہے، جس کا مطلب ہے خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری کے مختلف عناصر پر صاحبان علم و دانش نے نہایت تفصیل سے اظہار خیال کیا ہے، تاہم اس پر جتنا غور کیا جائے اس کے اسرار کھلتے جاتے ہیں اور فکر کو جلا ملتی ہے۔ کلام اقبال کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں چند بنیادی نکات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ وہ ایک فلسفی شاعر ہیں، البتہ انہوں نے فلسفیانہ دلائل اور فکر و تدبر کو خود شناسی اور خدا شناسی کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان کے تفکر کی پرواز صرف مادی نہیں بلکہ روحانی مدارج طے کرتی ہے۔ ہم ابھی آگے جب ہم خودی پر بات کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ خود شناسی اور خدا شناسی کا کیا مطلب ہے۔ چنانچہ ان کی شاعری میں چند اصطلاحات ہیں جو عام مفہوم سے ہٹ کر وسیع تر معنی و مفہوم میں استعمال کی گئی ہیں۔ جو عام مفہوم تھا، ان اصطلاحات کا اقبال نے ضرورت کے تحت ان میں گہرے معنی شامل کیے اور کچھ نئی اصطلاحات اور نئی تراکیب بھی ایجاد کی جو ان کے موضوع کے مطابق ضرورت ان کو جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی اپنے پیغام کو واضح کرنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی، انہوں نے اس کے مطابق نئی تراکیب وضع کی۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اقبال کی شاعری میں بہت ساری ایسی اصطلاحات ہیں، ایسی تراکیب ہیں، استعارات ہیں، تشبیہات ہیں جو اس سے پہلے نہیں استعمال ہوئی یا کم از کم ان معنی میں استعمال نہیں ہوئی۔ یہ موضوع بہت وسیع ہے۔ ہم یہاں زیر مطالعہ غزل کے حوالے سے اقبال کے تصور عشق اور خودی کے بارے میں بات کریں گے۔ عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامہ کی شاعری کا خاص جوہر ہے۔ اقبال کے اکثر اشعار میں عقل پر عشق کی برتری کا بیان ہے۔ یہ درست ہے کہ انسان اور حیوان کے درمیان عقل و شعور ہی وجہ امتیاز اور تسخیر کائنات کا ذریعہ ہے۔ یعنی انسان اور حیوان کے درمیان کس چیز سے تمیز ہوتی ہے کہ انسان کے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، شعور ہے، اور اسی کی بنا پر وہ اپنے زندگی میں اپنے کام انجام دیتا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا اور سونا نہیں ہے۔ تاہم عشق وہ قوت ہے جو تمام قوتوں کو عمل میں لاتی ہے۔ جو بھی قوتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، ان سب کو بروئے کار لانے کے لیے عشق کی ضرورت ہے۔ اور عشق کو اقبال نے ایک ایسی متحرک قوت کے معنوں میں استعمال کیا ہے کہ جو تمام قوتوں کو حرکت دیتی ہے، متحرک کرتی ہے۔ یہ محرک ہے تمام قوتوں کی، اور ایک جذبہ، ایک تڑپ، ایک لگن، ایک جنون ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان اپنی قوتوں سے پورے طور پر کام نہیں لے سکتا۔ ایک خاص مقصد پیش نظر ہونا چاہیے۔ دنیا کی ساری رونق اور ہم آہنگی اسی کی یعنی عشق ہی کی مرہون منت ہے۔ عشق انسان کو باطنی اور روحانی طور پر مستحکم کر کے اپنے خالق تک پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ عقل بصارت ہے تو عشق بصیرت۔ ٹھیک ہے، بصارت کا مطلب دیکھنے کی صلاحیت، جیسے عام الفاظ میں اب بینائی کہتے ہیں، جو ہماری جو ظاہری آنکھیں ہیں ان میں بینائی جو ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں، جو صلاحیت ہے، اور بصیرت ہے دانائی اور حکمت، یعنی دل کی آنکھ سے دیکھنا۔ ٹھیک ہے، اندر کی آنکھ جو باطنی آنکھ ہے، جیسے آپ کہتے ہیں تیسری آنکھ، بہت سے لوگ اسے کہتے ہیں، بہت سے فلسفیوں نے، صوفیاء نے اسے تیسری آنکھ کہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تیسری آنکھ کھلی ہونی چاہیے۔ چنانچہ بقول اقبال، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ کلام اقبال کی دوسری اہم اصطلاح خودی ہے، جس کا مطلب خود اپنی ذات، اس کے مقصد تخلیق اور انسان کے مرتبے کو پہچاننا ہے کہ ہم آخر انسان کو کیوں تخلیق کیا گیا۔ اس کی تخلیق کا کوئی مقصد تو ہوگا نا۔ وہ انسان کا وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے زمین پر، وہ اشرف المخلوقات ہے، تو بے مقصد تو نہیں اس کو پیدا کیا گیا، اور اس کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے۔ اور پھر اس پہچان کو خالق کی معرفت کا ذریعہ بنانا ہے۔
یعنی پہلے انسان اپنے آپ کو پہچانے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرے، معرفت حاصل کرے۔ بے خودی، مرد مومن، شاہین وغیرہ اقبال کی چند پسندیدہ اصطلاحات ہیں جن کے حوالے سے وہ اپنا پیغام پڑھنے والوں تک پہنچاتے ہیں۔ زیر نظر غزل اقبال کے مجموعہ کلام بال جبریل میں شامل ہے۔ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ خرد مند کا مطلب ہے عقل مند، دانشور، باشعور لوگ۔ انسانی عقل اس فکر میں سرگردہ ہے کہ اس کائنات میں زندگی کا وجود کیوں کر ہوا۔ خاص طور پر انسان کی تخلیق بتدریج ہوئی، یعنی آہستہ آہستہ تخلیق ہوئی۔ پہلے کسی اور شکل میں انسان پیدا کیا گیا اور پھر ارتقاء کی منزلیں طے کر کے اس موجودہ صورت کو، شکل صورت اور جسم کو اس نے حاصل کیا۔ یہ مکمل انسان تخلیق کیا گیا۔ سائنس ابھی تک یہی کھوج لگا رہی ہے، مختلف نظریات پیش کیے جاتے ہیں۔ سائنسداں اور فلسفی اس بارے میں اپنے نظریات قائم کرتے رہتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک اس راز کی تہ تک پہنچنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس کے لیے باطنی اور وجدانی قوتوں کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے دانشوروں سے دریافت کرنا بیکار ہے۔ میرے لیے یہ بات زیادہ اہم ہے کہ وہ انسان جسے اشرف المخلوقات اور خدا کا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا گیا تھا، وہ کس طرح اور کہاں تک روحانی ارتقاء کی منزلیں طے کر سکتا ہے، اس کی انتہا کیا ہوگی، اور اپنی تخلیق کے مقصد کو کس طرح پورا کرتا ہے۔ آخرکار اس دنیاوی حیات کا انجام کیا ہوگا اور ابدی زندگی کیسی ہوگی۔ میرے ذہن میں تو اپنی انتہا کے متعلق سوال اٹھتے ہیں کہ میرے فکری اور روحانی ارتقاء کی منزل کیا ہوگی اور کیا ہونی چاہیے۔ ان کا دوسرا شعر ہے: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی کا تصور اقبال کی شاعری کے بنیادی نکات میں سے ایک ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو انسان کو خود شناسی، یعنی اپنے جوہروں کو دریافت کر کے خدا شناسی تک لے جاتا ہے، اور آخرکار وہ مرحلہ آتا ہے جہاں مومن کی رضا اللہ کی رضا میں گم ہو جاتی ہے۔ وہ ہر حال میں راضی برضا رہتا ہے، یعنی اپنے رب کی جو مرضی ہے اس پر راضی رہتا ہے کہ جو اللہ کی مرضی ہے وہ ہوگا۔ کوشش تو کرتا ہے لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا ہر عمل خدائی احکام کے تابع ہوتا ہے۔ انسان زمین پر خدا کا نائب ہے، اور اپنے اس مرتبے کو سمجھ کر ہی وہ روحانی ارتقاء کی منزلیں طے کرتا ہے۔ یہ دو طرفہ عمل ہے، ٹھیک ہے۔ انسان تو جو کرتا ہے، کر سکتا ہے، وہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کر رہا ہے، اس کے احکام کا پابند بھی ہے، لیکن اللہ اپنے بندے کو جدوجہد اور عمل میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے تو خدا 10 قدم اس کی طرف آتا ہے۔ بندہ خدا کا ذکر کرتا ہے تو خدا اس کو یاد کرتا ہے۔ یہی خودی کا نقطۂ عروج ہے۔ تیسرا شعر ہے: مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں، یہی سوز نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے۔ اقبال اپنے کلام کی تاثیر سے واقف ہیں۔ عمیق فکر، عمیق معنی گہری، باطنی خلوص، درد مندی اور عشق باری تعالیٰ نے انہیں کیمیا گر بنا دیا ہے۔ کیمیا گر کا مطلب ہے معمولی دھات کو سونے میں تبدیل کر دینے والا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے کلام کا اثر سننے والے کے دل و دماغ کو روشن کر کے انسانیت کے اعلیٰ مقام تک پہنچنے میں مدد کرتا ہے اور تمام فاسد خیالات سے پاک کر دیتا ہے۔ جیسے کہ خالص سونا ہوتا ہے، تمام دوسری دھاتوں سے اس کو پاک کر دیتا ہے۔ جب خالص سونا کو جب کندن بنایا جاتا ہے آگ میں تپا کر، تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے ساری ملاوٹیں اور دوسری جو معمولی دھاتیں ہوتی ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں۔ اگر میں کیمیا گر ہوں، میں معمولی دھات کو سونا بنا دیتا ہوں، یعنی انسان کو اس کے اعلیٰ مقام تک پہنچنے میں میں اس کی مدد کرتا ہوں، میرا کلام، میری شاعری مدد کرتی ہے، تو یہ کوئی پوچھنے والی بات نہیں ہے۔ میرے دل میں سلگتی ہوئی عشق حقیقی کی حرارت اور تڑپ میں
میری کیمیا گری کا راز پوشیدہ ہے۔ لوگوں کو اس پر حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ نظر آئیں مجھے تقدیر کی گہرائیاں اس میں، نہ پوچھے ہم نشیں وہ چشم سرمسا کیا ہے۔ سرمسا، چشم سرمسا کا مطلب ہے سرما لگی ہوئی آنکھیں، خوبصورت دلکش آنکھیں۔ غزل کے مزاج کے مطابق اقبال نے اس شعر میں محبوب کی خوبصورت آنکھوں کے حوالے سے اظہار خیال کیا ہے کہ میں ان سیاہ آنکھوں کی دلکشی کیا بیان کروں، مجھے تو ان کی وسعت میں ایک جہان معانی سمایا ہوا نظر آتا ہے۔ ان میں عجیب تاثیر ہے، یوں لگتا ہے کہ تقدیر کے راز ان میں چھپے ہوئے ہیں۔ میرے مرشد کی ایک نگاہ نے مجھ پر حیات و کائنات کے راز افشا کر دیے ہیں۔ اقبال مولانا رومی کو اپنا مرشد اور روحانی استاد مانتے ہیں اور ان کے خیالات و افکار سے متاثر ہیں۔ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ اقبال جرمنی کے مشہور فلسفی اور ماہر فنون لطیفہ نیٹشے کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اپنی ساری ذہانت و فطانت کے باوجود راہ راست سے بھٹک گیا اور خدا کا منکر ہو گیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فلسفی جو ہوتے ہیں وہ ہر چیز کی تہ میں جانے کے، کھوج لگانے کے شوق میں، اس چکر میں وہ صحیح راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ تو یہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ افسوس اسے کوئی ایسا مرشد نہیں ملا، کوئی رہنما نہیں ملا جو اس کے فلسفیانہ افکار کی صحیح سمت میں رہنمائی کرتا۔ اقبال بھی فلسفی تھے، لیکن عشق الہی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولانا روم اور مجدد الفسانی کی پیروی نے انہیں راہ حق پر گامزن کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نیٹشے میرے زمانے میں ہوتا تو میں ضرور معبود برحق کی معرفت کی طرف اس کی رہنمائی کرتا۔ مولانا روم یا رومی جو مشہور شاعر بھی تھے، فلسفی تھے، صوفی بزرگ تھے، اور بہت ہی ان سے اقبال ان کے خیالات و افکار سے، ان کی شاعری سے بہت متاثر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے بھی قرآن پاک کے جو وہ ہیں افکار ہیں، خیالات ہیں، جو تعلیم ہے، اس کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا، اور جو ہے اس کے مطابق انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی وضاحت کی ہے اپنی شاعری کے ذریعے۔ نوائے صبح گاہی نے جگر خوں کر دیا میرا، خدایا جس خطا کی یہ سزا ہے وہ خطا کیا ہے۔ اقبال کو خدا نے حساس قلب و ذہن عطا فرمایا ہے۔ ان کی بے چین فطرت اور فکر رسا حیات و کائنات کے اسرار و رموز کی تلاش میں مصروف رہتی ہے۔ وہ جتنا جانتے ہیں اتنی ہی طلب اور پیاس بڑھتی جاتی ہے۔ اپنے رب سے محبت اور اس تک پہنچنے کی طلب انہیں بے قرار رکھتی ہے۔ رات کے پچھلے پہر وہ اس کے حضور نالہ و فریاد کرتے ہیں۔ اس اضطرابی کیفیت کا بیان مشکل ہے، یعنی رات کے پچھلے پہر یا صبح اٹھ کے جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کے خوف سے، اس کی محبت کی شدت سے، احساس سے ان کے کیا ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ دل خون ہو کر اشکوں کی صورت میں بہہ نکلا ہے۔ دل خون ہونا محاورہ ہے، یعنی بہت ہی احساس کی شدت ہونا اور آنسوؤں میں وہ کیفیت ہونا کہ بالکل جیسے دل جو ہے پگھل کے خون کے آنسو رو رہا ہے، خون کے آنسو رونا بھی محاورہ ہے، ٹھیک ہے۔ اے خدا، یہ شدت احساس میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ تو ہی بتا دے کہ میری کیا خطا ہے جس کی میں یہ سزا کاٹ رہا ہوں۔ ضمیر کی خلش شاعر کو بے چین کر رہی ہے کہ شاید میری روح نے ازل کے روز اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا جو اقرار اور اس کی اطاعت کا عہد و پیمان کیا تھا وہ اسے دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر بھلا دیا ہے۔ شاید یہی احساس ندامت اور اپنے خالق سے دوری کا دکھ ہے جو مجھے بے چین رکھتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ازل کے روز جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو، ارواح کو پیدا کیا جو دنیا میں آنے والی تھی، تو ان سے
سب سے پہلے تو اقرار انہوں نے کیا تمام روحوں نے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، اور اس کے بعد ان سے عہد لیا کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں گے۔ لیکن کیا ہوا کہ جب دنیا میں انسان آتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کیا عہد تھا اور دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ تو اسی کا جو حساس انسان ہوتا ہے، باشعور انسان ہوتا ہے، اس کی خواہش اس کو بے چین رکھتی ہے۔ تو یہ بھی اقبال کی شاعری کے جو مختلف خیالات ہیں، جو ان کے جذبات ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے ان کے دل کے خون ہونے کی، اور صبح گاہی جب وہ عبادت کرتے ہیں صبح کے وقت، تو اس وقت جو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، وہ ایک اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اقبال کے نزدیک کوئی شاہکار جگر کو خون کیے بغیر وجود میں نہیں آتا، اس کے لیے شدید تڑپ، جذبہ، خلوص اور جدوجہد کی ضرورت ہے۔ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔